سیٹ ہے؟ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے بڑے شکر کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور ان انتہائی بابرکت گھڑیوں میں اپنے لیے اور اپنے سے متعلق ہر فرد کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج ہم اپنے اس رمضان کے دوسرے دن کے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون۔ ان آیات میں تعویل قبلہ کا حکم ہے، یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے اس وقت تک مسلمان اسی حرم کی طرف، اللہ کا جو پہلا گھر ہے جو مکہ میں موجود ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنی حکمت کے تحت مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اس پہلے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو 17 ماہ تک مسلمان جن کا زیادہ تر تعلق جو ہے مہاجرین کا بھی اور جو مدینہ کے عرب مسلمان تھے ان کا بھی قلبی تعلق جو ہے وہ تو مکہ کے اس گھر کے ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کچھ 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبلے کو بدلا جائے اور اسی مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اللہ کا پہلا گھر ہے، اسی کو ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دونوں طرف کی جو عصبیت تھی اس کو توڑنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جو عربیت کی عصبیت تھی اس کو توڑا یہ حکم دے کر کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جو اسرائیلیت کی عصبیت تھی اس کو توڑا پھر بیت المقدس کو تبدیل کر کے یعنی اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دے دیا۔ تو دونوں عصبیتوں کو توڑنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے حکم پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا۔ تو اس میں تعویل قبلہ کا حکم ہے ان آیات میں۔ اس میں جو پہلی آیت جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ جو تھے، یہودی تھے جو مدینہ کے، جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر یہ جو مکہ میں اللہ کا گھر ہے اس طرف اللہ تعالیٰ نے کیا، اس قبلے کو کیا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے۔ اس میں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کو نیند زیادہ نہیں آئی ہوئی، اور میرا خیال ابھی تو ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، ابھی آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ نادان لوگ کہیں گے،
کہ بھائی ان کو کیا ہوا، یہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، اور یہ مکہ میں جو گھر ہے اس کی طرف اب انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی قیمتی بات ہے، اگر آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم تھا نا کہ بھئی قبلے کو بدلو، اور اللہ نے اعتراض کرنے والوں کو کہا کہ نادان لوگ، بیوقوف لوگ۔ تو یہ بڑی مطلب ایک قیمتی بات ہے، اگر آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے کسی حکم پر جو بندہ اعتراض کرتا ہے وہ کم فہم ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، اس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اپنی حماقت کی بنیاد پر وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ میرا خیال ہے آپ نے یہ غور کیا ہوگا، اور اگر آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا تو آپ اس پر غور کریں کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اسی حوالے سے اس کے حقوق اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ اور اگر اس ساری بات کو آپ نے سنا ہے جو میں نے کی ہے، تو اس طرح کا ذہن بنتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ ہی کا ذکر ہے، باقی ہر ذکر کا حوالہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اللہ ہی اصل تو ساری اس کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، اور سب کچھ وہی ہے، اور اسی اللہ نے ہی انبیاء بھیجے ہیں، اسی اللہ نے ہی کتابیں نازل کی ہیں، اسی اللہ ہی نے پھر ان انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے انسانوں پر ہدایت واضح کی ہے، اور اسی اللہ ہی نے اس زندگی کا ایک سلسلہ بنایا ہے، ایک آزمائش کا سلسلہ، اور اسی اللہ ہی نے پھر آخرت برپا کرنی ہے اور لوگوں کو جزا اور سزا دینی ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں جو اللہ کا ذکر ہے، اس کو بڑے ہی دھیان سے اور غور سے اس ذکر کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس میں ڈوب کر سوچنا چاہیے۔ تو ان آیات میں بھی توحید کا ذکر ہے، اس لیے میں رک گیا ہوں، اور آپ ان آیات پر ذرا غور کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا معبود جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، جس کی بے چون و چرا اطاعت کرنی ہے، جس کی زندگی میں غلامی کرنی ہے، وہ تو ایک ہی معبود ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ جو تمہارا الہ ہے، معبود ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر تم اس کی الوہیت کو مان کر اور اسے وحدہ لا شریک مان کر اپنے آپ کو صرف اس کے لیے خاص کر کے اس کی عبادت کرو گے، تو وہ تم پر اپنی رحمت اور شفقت اور مہربانی کی انتہا کر دے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں دیکھیں کہ یہ جو بات اللہ نے کہی، اور ظاہر ہے پورے قرآن میں اللہ یہی بات سمجھاتا ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن ہے، اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے پہلے سارے انبیاء آئے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ بھئی اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اگلی آیت میں اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کو تو دیکھو، ان نشانیوں پر غور کرو۔ اب کون کون سی نشانی؟ ایک آیت میں ساری بات۔ ان فی خلق السماوات والارض، پہلی نشانی یہ کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔
یہ جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، کیا تمہیں یہ تخلیق اللہ کی طرف نہیں پہنچاتی، اللہ تک نہیں پہنچاتی؟ واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو دن رات کا اختلاف ہے، یہ جو نظام ہے دن رات کا جس کے ساتھ تمہاری زندگی وابستہ ہے، اس میں اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور پھر ان کشتیوں میں اور جہازوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، مطلب یہ دریا اور سمندر، اور پھر ان میں اللہ ہی کے قوانین کے مطابق مطلب اللہ ہی کے قوانین کے مطابق یہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، اور جن سے تم بڑے نفع کماتے ہو۔ کیا ان میں، ان سمندروں میں اور ان سمندروں کی سطح پر کشتیوں کے چلنے میں اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ یعنی آپ غور تو کریں کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، اور یہ دن اور رات کی گردش میں، سمندروں اور سمندروں میں چلنے والی کشتیوں اور جہازوں میں، اور بارش کے پانی میں، اور پھر بارش کے ذریعے زمین سے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے نکلنے میں، اور طرح طرح کی چیزیں اگنے میں، اور مردہ زمین کے زندہ ہونے میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ جو ہواؤں کی گردش ہے، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو بادل مطلب ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹن وزنی پانی جو ہے، یہ ہواؤں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بادل اور یہ مطلب اتنا پانی زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور قطرہ قطرہ ہو کے برستا ہے۔ تو ان بادلوں میں کوئی نشانی نہیں۔ اچھا جی، ایک ایک بات پر غور کریں۔ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو کر تھک جائے گی، اور اگر یہ عقل مطلب انسان اپنی عقل کو ٹھیک استعمال کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے گا۔ آپ ایک ایک چیز پر غور تو کریں۔ ہم غور نہیں کرتے، یہ چونکہ ہماری روٹین کی چیزیں ہیں، ہم ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں۔ لوگ معجزے مانگتے ہیں، معجزے تو اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یعنی ان سارے آثار میں اور ان ساری قدرتوں میں نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اس بندے کے لیے جو عقل سے کام لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ان نشانیوں پر غور کر کے، اور انبیاء کی دعوت پر غور کر کے، اور کتابوں کے کلموں پر اور تعلیمات پر غور کر کے اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ہر کسی سے زیادہ محبت اس کو اللہ سے ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے خشیت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی خشیت اور محبت، اور اسی خشیت اور محبت کی بنیاد پر اللہ کی بندگی تو انسان کی اصل دولت اور سرمایہ ہے، اور انسان کا اصل ہے، اور یہی تو انسان کی زندگی ہے، اور یہی تو انسان کی دنیا ہے، اور یہی تو انسان کی آخرت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور اس کے شریک بنا لیتے ہیں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہیں ایمان کی دولت مل جاتی ہے انہیں تو اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ یہ بھی مطلب اس کا بھی اعلان کرتا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ ظالم لوگ جو اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنی قدرتوں کے باوجود، انبیاء کے باوجود، انبیاء کی تعلیم کے باوجود، علم وحی کے باوجود مطلب اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے اور اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ظالم جب اپنے اس رویہ زندگی کا انجام دیکھیں گے عذاب کی شکل میں تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ ان ظالموں کو شدید عذاب دینے والا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں ٹھہر کر ہم چونکہ ایک لحاظ سے رمضان کی بابرکت رات میں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، میں سب سننے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آئیے یہاں پر یہ گواہی دیں اور اللہ کو مخاطب کر کے کہیں کہ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ہماری اس گواہی کو قبول فرما، اپنے ہاں لکھ لے، اور اس گواہی کے مطابق ہماری ساری زندگی کو اپنی بندگی کے رنگ میں رنگ دے، اور ہمیں دنیا میں سیدھے راستے کی زندگی نصیب فرما، اور آخرت میں ہمیں سرخرو اور کامیاب فرما، اور اپنے غصے اور غضب سے بچا، اور اپنی رضا اور اپنی جنت نصیب کر. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم خسارات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم أجرنا من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے تمہیں بہت ہی پاک رزق دیا ہے، اس پاک رزق کو حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، اور اللہ کے بندے بن کر اس کا شکر ادا کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو پاک رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو حاصل بھی کرو، اس کو استعمال بھی کرو، لیکن اس کی بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرو.
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ جو لوگ کسی طرح بھی رزق کو حرام کرتے ہیں اور حرام رزق کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جب یہ مذہبی قومیں اور انبیاء پر ایمان لانے والی قومیں وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی ہیں تو ان میں ایک یہ بڑی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نیکی کے عجیب عجیب وہ تصور اور فلسفے بنا لیتے ہیں، اور آپس میں ان کے اندر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ نیکی کیا ہے، نیک کون ہے، اور وہ بالکل مطلب اصل چیزوں کو چھوڑ کر جو بالکل سطحی چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ظاہری جو ڈھیل ڈھول ہوتی ہے اس کے ساتھ تقوی کو وابستہ کر لیتے ہیں اور پھر بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیک کون ہے۔ یعنی اگر مجھے اور آپ کو یہ شوق ہو اور ہم مطلب یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ہم نیک انسان ہیں، اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں، مطلب یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے نا۔ وہ اس کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمیں بہت ساری اور فکریں ہیں، ہم اور لحاظ سے اپنی کامیابی اور ناکامی کو تولتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی مومن جو ہے وہ تو اسی طرح اپنے آپ کو تولتا ہے کہ کیا میں اللہ کی نگاہ میں کوئی پسندیدہ آدمی ہوں، اچھا آدمی ہوں۔ تو اگر ہم میں سے کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ کیا وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے اور نیک آدمی ہے، تو
تو وہ بالکل اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے کھڑا کرے، اور اس آیت نے جو ترازو اور معیار اور کسوٹی اور میزان ہمارے سامنے رکھی ہے، اس میزان پر اپنے آپ کو تول لے، اسے بالکل واضح ہو جائے گا، خود اپنے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا، اور باقی دائیں بائیں جو نیکی کے تصورات ہیں وہ تصورات بھی اس کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے، اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ نیکی کیا ہے اور نیک کون ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت کو، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کو اسی لیے آیت بر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بتاتی ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع اس لیے اس طرح کیا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو یہودیوں نے اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا، اور اس بال کی کھال اتنی اتاری کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ یہی سمجھ لیا ہے کہ بس ساری نیکی اسی میں ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تم نے سارا دین اسی میں مطلب ڈال دیا ہے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور بعض اس پر اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین اسی میں آ گیا ہے، اور بڑا اصرار کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان پر زیادہ بحث نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کمال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر ان پر عمل بندہ نہیں کرے گا تو بڑی بڑی چیزوں پر کس طرح کرے گا؟ تو بندہ جواب میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اگر تم چھوٹی میں پڑھ کر ساری بڑی چیزیں اور ساری اصل چیزیں چھوڑ دو گے تو یہ جو بالکل سطحی دین ہے، یہ پھر تمہیں کیا فائدہ دے گا، دنیا میں کیا دے گا اور آخرت میں کیا دے گا؟ یعنی اگر اصل کو چھوڑ دو گے اور جو کام اصل میں کرنے والے ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرو گے، ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑے رہو گے، تو پھر مطلب کیا باقی رہ جائے گا دین کا؟ لیکن بس وہ بحث پر اترتے ہیں اور بحث کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی اس بحث کو چھیڑا اور اس پر بڑا اصرار کیا، اور اس مطلب ہے کہ اس کو اتنا زیادہ لمبا کیا کہ بالکل وہ بات کہ بال کی کھال اتاری انہوں نے بڑی۔ تو اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہاں سے شروع کیا کہ بھائی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ مطلب نیکی کی بنیاد تو ایمان ہے، اور تم تو ایمان سے خالی ہو، تم نے تو آخری نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا باتیں تم کرتے ہو؟ مطلب نیکی کی بنیاد تو ایمان ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے حق کو سمجھے، پھر ملائکہ کو سمجھے، پھر آخرت کو سمجھے، پھر کتابوں کو سمجھے، پھر رسولوں کو سمجھے، پھر آخری رسول کو سمجھے، اور ان پر ایمان لائے، ان حقائق کو جانے اور تسلیم کرے، اور ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کی مطلب ساری عمارت جو ہے وہ کھڑی کرے۔ تو جب یہ ایمان ہی نہیں ہے تو اوپر تم یہ کیا بحثیں جو ہے وہ کرتے ہو؟ یہ یہودیوں کو بھی کہا گیا اور سب کو کہا گیا۔ اب ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ایمان تو متزلزل ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک معبود ہونے پر تو ایمان نہیں ہے، اور دین کے حق ہونے سے تو مطلب ہے کہ حق ہونے کے بارے میں تو شکوک و شبہات ہیں، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں تو طرح طرح کے سوال اور اعتراضات ہیں۔
اور باتیں اوپر بحثیں کرتے ہیں اور باتیں مطلب اور بحثیں کئی کرتے ہیں. تو بنیاد تو یہ ایمان ہے. تو نیکی تو یہ ہے کہ آدمی مطلب اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر، ساری کتابوں پر، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. اور پھر اس ایمان پر جو عمل ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ نیک تو وہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یعنی وہ مال جو اس کی اپنی مطلب ضرورت ہے اور جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اس کو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں پر خرچ کرے. تو یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ صرف مطلب یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ مطلب حقیقتاً اپنی ٹریننگ کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچنا ہے. تو نیک تو وہ آدمی ہے جو ایمان لاتا ہے اور پھر اپنے وسائل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور پھر نیک تو وہ آدمی ہے کہ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اور نیک تو وہ آدمی ہے کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اسے وفا کرتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ کے وقت میں صبر کرتے ہیں. یعنی ہر قسم کے حالات میں اپنے نفس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حق و باطل کی جنگ میں بھی صبر کا اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ ہیں متقی. اب میں نے پہلے آپ کو کہا دیکھیں یہ ہمارا درس تو ظاہر ہے پھر اس طرح تو لمبا ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر رانا صاحب اور سارے دوست سن رہے ہیں، جو بھی سن رہا ہے، تو مطلب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا ہم نیکی کے اس معیار پر ہیں جس کو اللہ نیکی کہتا ہے، یا صرف باتیں ہی باتیں ہیں، یا باتیں بھی نہیں ہیں. تو یہ آیت جو ہے اس کے بعد بھی پڑھیں. یہ جو درمیان میں کچھ آیتوں پر بات کرتا ہوں تو ان پر غور کریں، اور غور کر کے مطلب اپنا ذہن اور اپنا عمل ہم ان کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ یہ روزے رکھو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کی فرما برداری کی ٹریننگ لو. اس روزے کے ذریعے اپنے ذہن کو بھی ٹرینڈ کرو، اپنے عمل کو بھی ٹرینڈ کرو.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. یہ جو لفظ ہے نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ہیں تو یہ روزے سے متعلق ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اسلامی ریاست کے لیے قانون سازی کی بنیاد ہیں یہ لفظ، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے احکام کے ذریعے تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنے احکام کے ذریعے میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. مطلب یہ خیال کرنا کہ اللہ کا یہ حکم یہ بڑی پابندی ہے، یہ اس طرح ہے، نہیں، یہ بالکل شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے. اللہ اپنے احکام کے ذریعے انسان کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو بھی آسان کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی اس کے لیے پر لطف بنانا چاہتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لوگو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دغے سے، خیانت سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے نہ کھاؤ. اور یہ ہرگز نہ کرنا کہ کسی کمزور آدمی کے کسی مال پر اور اس کی کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تم جھوٹا مقدمہ بناؤ اور اس کو حکام کے پاس لے جاؤ اور اس کمزور آدمی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے مال پر قبضہ کر لو. یہ کام نہ کرنا. يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ کمال و کم ہے کہ مسلمانوں اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان سے لڑو، قتال کرو جو تم سے لڑتے اور قتال کرتے ہیں، لیکن اس قتال کے عمل میں بھی ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، عمل جنگ میں بھی کسی کے ساتھ بے اصول پن کا اظہار نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، جنگ میں بھی ظلم نہ کرنا، حالانکہ جنگ تو جنگ ہوتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح وہ تاریخ کا واقعہ آتا ہے اور بڑا ہی زبردست واقعہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا، یہ تو ہے لمبا واقعہ ہے، لیکن جب اسامہ کا لشکر تیار ہو گیا تو ابو بکر صدیق جو اس وقت خلیفہ تھے وہ آئے اور وہ اسامہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے گھوڑے کی غلام پکڑی تو اسامہ نیچے اتر آئے احترام کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اسامہ گھوڑے پر بیٹھ، کیوں نیچے اترا ہے؟ تو اسامہ نے کہا کہ یا امیر المومنین احترام ہے، احترام کی وجہ سے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو جانتا ہے تجھے گھوڑے پر کس نے بٹھایا ہے؟ تجھے اس لشکر کا سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، بیٹھ گھوڑے پر۔ اسامہ گھوڑے پر بیٹھے، ابو بکر صدیق نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ اسامہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے جا رہے ہو، دیکھو جو تمہارے سامنے تم سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے آئے، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، اس سے لڑائی کرنا، کسی اور بندے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور اسامہ دیکھنا بغیر ضرورت کے کسی جانور کا شکار بھی نہ کرنا، اور اسامہ کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، حتیٰ کہ کسی فصل کو بھی نہ اجاڑنا۔ یہ ہے اسلام کی جنگ۔ اور آج جو جنگیں دنیا میں ہو رہی ہیں یہ کیا ہیں کہ بے گناہ لوگ، بے گناہ بچے، بے گناہ عورتیں، بے گناہ بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور جو فوجیں لڑنے کے لیے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر محفوظ بیٹھی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، کہ تم نے تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانے کا اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ قتال کرو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّخْلُقَةِ، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچو گے تو گویا تم خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال لو گے، مبتلا کر لو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور خرچ کرنے کے معاملے میں احسان کرو، یعنی درجہ احسان پر پہنچ کر خرچ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہ بہت اچھی نیت کے ساتھ بہت اچھا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کے حکم کو احسان کے ساتھ اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے سفر میں سامان سفر اپنے ساتھ رکھو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ایک دن بن گیا تھا کہ بھئی حج کے لیے چلیں تو کوئی سامان نہیں لینا چاہیے، کوئی یہ مطلب یہ تقویٰ کی علامت۔ اللہ نے کہا نہیں، حج کے سفر میں جاؤ تو سامان سفر اپنا ساتھ رکھو۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ کی صفت ہے۔ یہ سامان کھانے پینے کے سواری اور یہ چیزیں بھی زاد راہ ہیں، لیکن سفر کا بہترین زاد سفر، زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہاں اگر یہ کہا جائے کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ جو ضروریات زندگی ہیں انہیں حاصل کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو بھائی، ضرور کرو کہ ضروریات تم نے حاصل کرنی ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ کرو، لیکن یہ سارا کام کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھو کہ دنیا کے اس سفر اور زندگی میں بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ عبادت کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرے کرتے ہوئے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسی دنیا میں دے دے، بس دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے محض دنیا میں مانگنے والے جو ہیں انہیں میں دنیا دیتا ہوں، اپنی ہی مرضی سے دیتا ہوں جتنی چاہتا ہوں، لیکن محض دنیا مانگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی حسنہ مانگتے ہیں، مطلب یہ کہ دنیا میں بندگی کی توفیق مانگتے ہیں اور دنیا میں جہاد کی توفیق مانگتے ہیں۔ دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی حسنہ مانگتے ہیں۔ دنیا اور چیز ہے، دنیا کی حسنہ اور چیز ہے۔ میرے بندے مجھ سے دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی حسنہ مانگتے ہیں اور ساتھ آخرت کی حسنہ مانگتے ہیں۔ اور میرے بندے آگ سے ڈرتے رہتے ہیں اور مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی دنیا میں بھی میری بندگی کی توفیق مانگ کر مجھ سے دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ بندے کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کی توفیق مل جائے اور اس کے ساتھ اسے جو بھی بھلائی مل جائے۔ اصل بھلائی تو یہ ہے، اور اسی بھلائی کی بنیاد پر وہ آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ میں سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہوگا۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ حج کے تو بالکل معدود دن ہیں، ان دنوں میرے عیش کی فکر، خوراک کی فکر چلو کرو جتنی کرنی ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ سے دعائیں کرو، جس طریقے سے اس نے عبادت تمہیں بتائی ہے وہ کرو، اس کی فکر کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بھئی جو بندہ 12 تاریخ کو 12 ذی الحج کو سارے مناسک پورے کر کے مکہ آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور جو 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سن رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ظاہر ہے سن ہی رہے ہوں گے، یہ نیند پر کنٹرول کریں، یہ کہنا کہ یہ بڑا لیٹ پروگرام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ تو راتیں جاگنے کی راتیں ہیں، یہ تو راتیں قرآن سننے کی راتیں ہیں۔ جاگیں اور سنیں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ تو اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ نے جو کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ یہ تو گنے چنے دن ہیں، ان میں اللہ کو یاد کر لو۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے کہتا ہوں، جو بھائی بہن بیٹی بچہ سن رہا ہے،
اور جو نہیں بھی سن رہا اس تک بھی شاید یہ بات پہنچ جائے گی. میں آپ سب سے ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ حج کے چند دن ہیں، ان میں مجھے یاد کر لو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ زندگی کے بھی چند دن ہیں، ان میں اللہ کو یاد کر. یہ بھی چند دن ہیں، یہ چند دنوں سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر کوئی ذرا پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا، وہ تو اللہ کی حکمت اور قدرت کے مطابق ہے. تو یہ زندگی کے بھی چند دن ہیں. اب خیار آپ کے سامنے تلاوت کرے گا اگلے نصف کی، اور انشاءاللہ بالکل آپ توجہ سے اور ادب سے اور شوق سے قرآن کو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ واذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ضل
ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمدللہ آج کا بھی ہمارا پروگرام مکمل ہوا. ہم بار بار اللہ کی حمد کے ساتھ اور اس کے تمام پاکیزہ ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ہم قرآن کے سننے سنانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی اس خواہش اور تمنا اور دعا پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شکر کے کلموں کو قبول کرے گا اور اس نعمت میں ہمارے لیے اضافہ اور برکت دے گا. تو اس کی ظاہر ہے آپ کے سب کے پاس قرآن پاک تو نہیں ہوں گے، لیکن چند باتیں اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے. یہ آیت نمبر 219 ہے. اس میں بڑی ایک عجب بات کہی گئی ہے. عجب تو نہیں ہے، سارے قرآن میں یہ بات ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. یہ آیت نمبر 219 سورہ بقرہ کی جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ فی الدنیا والآخرہ کے لفظ اگری آیت میں ہیں، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ یہیں پر پچھلا جملہ مکمل ہو رہا ہے فی الدنیا والآخرہ تک. تو اگر آپ جاگ رہے ہیں، درمیان میں چائے شائے پیتے رہا کریں نا، جاگا کریں اور دھیان سے سنا کریں، اور سن کر کچھ باتوں کو پلے باندھ لیا کریں.
تو یہ جو آیت نمبر 219 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں۔ مطلب صحابہ کو جو بڑی فکر ہوتی تھی نا کہ بھائی ہم اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کریں، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن مجید بھی بار بار یہ بات کرتا تھا کہ میری راہ میں خرچو خرچو خرچو، یہ بات تو بہت زیادہ قرآن کرتا ہے، خرچنے کو جیت کو نہیں چاہتا، جمع کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اللہ تو بہت زیادہ یہ بات کرتا ہے کہ میری راہ میں خرچو، جمع کرنے کا تو کہیں اس نے حکم نہیں دیا۔ تو پھر صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا خرچیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو اپنی ضروریات پوری کر لیا کرو، باقی اللہ کی راہ میں خرچ لیا کرو۔ اس کے بعد جو اگلے لفظ ہیں نا ان پر غور کریں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پتہ نہیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں ہم پہنچے ہیں یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ پہنچ گئے ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم قرآن میں اپنے احکام جو واضح کر کے تمہیں بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ نا کہ قرآن کی تلاوت سننا بہت ہی بابرکت ہے، تلاوت کے بغیر تو کوئی تدریس کوئی ترجمہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مطلب وہ چیز ہوتی ہے۔ تلاوت تو قرآن مجید کی بہت ضروری ہے، اس کا سننا، لیکن یہ کہ یہ باتیں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پوچھتے ہیں کہ ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ بھائی میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے احکام پر اگر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ اپنے احکام صاف صاف تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تم ان احکام کے ذریعے اپنی دنیا بھی بنانے کی فکر کرو اور اپنی آخرت بھی بنانے کی فکر کرو۔ یعنی اگر دین اسلام کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو اس سے دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ وہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے نا جس کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے وہ آیت سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی، یرید اللہ تعالیٰ اس آیت میں مطلب فرماتا یہ ہے کہ تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا ثواب حاصل ہو جائے، دنیا کا بدلہ حاصل ہو جائے، اس کی دنیا بن جائے، من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کوشش صحیح کے نتیجے میں اسے دنیا کا بدلہ نفع فائدہ مل جائے، من کان یرید ثواب الدنیا، اللہ اسے کہتا ہے کہ میری سنو، فَإِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر وہ ہماری بندگی کرے گا، ہمارے حکم پر چلے گا تو ہم اسے دنیا میں بھی دے دیں گے اور آخرت میں بھی دے دیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے احکام جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان احکام کے ذریعے اپنی دنیا بھی بنانے کی فکر کرو اور آخرت بھی بنانے کی فکر کرو۔ تو ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ بھئی اس کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کا بننا تو اللہ کے احکام کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 237 دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔
تو یہ تلاوت بھی بڑے شوق سے سنا کریں، اور یہ جو باتیں درمیان میں ہم قرآن مجید میں سے اپنے حالات کے مطابق حکمت کی باتیں اٹھاتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے دل میں بٹھائیں، ذہن نشین کریں اور اس پروگرام میں بڑی رونق پیدا کریں۔ ایک تو جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ اس میں پختہ ہوں، اور پھر کوشش محنت کر کے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ یہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، ہمیں اس کی توفیق دی ہے، ہم نے اس کو شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی میں، مدد میں ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ میں تو اس میں دو بہت بڑے بڑے پروگرام بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک 27ویں شب کو اور ایک 29ویں شب کو، ایک نور قرآن کانفرنس کے نام سے اور ایک دعائے رحمت کانفرنس کے نام سے، جس کی ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں مل کر، اور پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی جو ہمارے کوئی تعلق والے ہیں ان کو بتائیں، اور ان 2 راتوں میں ہم بہت اچھے پروگرام یہ لائیو کریں۔ تو آیت نمبر 237 کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس میں اصل میں یہ جو باہمی تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اور ان میں لین دین کا مسئلہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اور ویسے بھی عام لوگوں میں بھی لین دین کا جو مسئلہ ہے، یہ دوست احباب ہوتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ لینا اور دینا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ ویسے تو یہ میاں بیوی کے معاملے میں پیچھے سے بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نرمی سے کام لیا کرو عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے۔ یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے بات، کہ نرمی سے، برداشت سے، حوصلے سے معاملہ کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، سب لوگوں کو اللہ نے کہا کہ آپس کے لین دین میں اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، مطلب آپس کے لین دین میں فیاضی کا مظاہرہ کیا کرو، کھلے دل کا مظاہرہ کیا کرو، لینے کی بجائے دینے کی فکر کیا کرو۔ اب دیکھیں، یہ جو باہمی معاملات میں اللہ تعالیٰ فیاضی کا حکم دے رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے، آپس کے معاملات میں فیاضی تو تعلقات میں بڑا حسن پیدا کر دیتی ہے اور معاملے کو بڑا سدھار دیتی ہے۔ بندہ اگر پائی پر روتا رہے تو اس سے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بندے کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کی زبان بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لین دین کے جو معاملات میں ان میں فیاضی برتا کرو، بڑے دل کا مظاہرہ کیا کرو۔ جس طرح ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان صبر اور سماحت کا نام ہے۔ صبر کو تو آپ کچھ جانتے ہیں کہ بھئی صبر کیا ہوتا ہے، اور سماحت کا لفظ نیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایک تو صبر کی صفت کا نام ہے، اور دوسرا کھلے دل کا نام ہے، یعنی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بڑے دل کے مظاہرے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو حکم دے رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب ساتھ یہ بھی احساس دلاتا ہے اللہ کہ تمہارے ہر عمل نے تلنا ہے، اور اس نے جانچا جانا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد پھر اس پارے کا جو آخری حصہ ہے
اس میں بڑی مطلب حکمت کی باتیں ہیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے اس لیے کہ آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے، اور جب بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بڑے مطلب انہیں بڑا ہوتا ہے کہ اب چھٹی ہونے والی ہے. تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، حالانکہ ٹائم موجود ہے. تو اس میں آخری حصے میں ایک تو یہ بات ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ کاروبار کریں تو بڑا نفع ہے، یہ کاروبار کریں تو بڑا نفع ہے، یہ کاروبار کریں تو بڑا نفع ہے، سب سے زیادہ نفع تو اس کاروبار میں ہے، یہ کرنا چاہیے، سب سے زیادہ نفع اس کاروبار میں ہے، اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے. تو یہ الفاظ بندے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین اور نفع بخش کاروبار اور نفع بخش سرمایہ کاری یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچیں. اس سے اچھی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے. جو بندہ یہ سرمایہ کاری کرتا ہے اس سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کئی گنا بڑھا کر، حتیٰ کہ 700 گنا بڑھا کر واپس کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر واپس کرے گا. تو آپ کے پاس زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، آپ یہ کاروبار کرنے کی کوشش کیا کریں. اس سے پیسہ بڑا بڑھتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو گھٹانا اور بڑھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہی اگر کسی مطلب بنے بنائے سلسلے کو ختم کرنا چاہے، گھٹانا چاہے، تو وہ بالکل لمحوں میں گھٹا دیتا ہے. اور وہ اگر چاہے تو ایک دانے کو بڑھانا چاہے تو اسے بہت زیادہ اس کے خزانے بنا دیتا ہے. اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہی نہیں ہوگا کہ تم میری راہ میں خرچو گے تو میں بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، بلکہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو وہاں بھی میں تمہارے ساتھ بڑی بھلائی اور نیکی کروں گا اور تمہیں اس کا اجر دوں گا. اس کے بعد پھر یہاں مطلب نوجوانوں کے لیے یہاں ایک بڑی نصیحت کی بات ہے کہ یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات بہت خراب ہو گئے مسلمانوں کے، اور دشمن نے ان پر بڑا گھیرا تنگ کر لیا، بلکہ دشمن نے ان پر بڑا غلبہ حاصل کر لیا، ان کے علاقے بھی چھین لیے، بندے بھی ان کے اٹھا لیے. تو ان حالات میں پھر جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ اس وقت کے نبی کے پاس آئے. وہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مطلب قوم کے سردار، کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہماری کوئی حالت نہیں ہے، ذلیل ہو گئے ہیں، غلام ہو گئے ہیں. آپ کوئی نہ بندہ ایسا اللہ کی طرف سے مقرر کریں، اللہ کو کہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر بنائے تو ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں، قتال کریں، تو ہمارے کو حالات بدلیں. تو نبی علیہ السلام چونکہ انہیں جانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ آپ کو بتا بھی دے بھئی یہ تمہارا لیڈر ہے، اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ تم نے کرنا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، ہمارے تو حالات بہت خراب ہیں، ہم سے تو مطلب ہے کہ ہمارے بیٹے بھی چھین لیے گئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں گے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھئی یہ بندہ تمہاری قوم میں ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، قوم کو کہو کہ اس کو اپنا لیڈر مانے اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کرے. طالوت اس نوجوان کا نام تھا.
تو جب اس قوم کو بتایا گیا نبی کی طرف سے بھئی یہ اللہ نے تمہارا سپہ سالار یا بادشاہ مقرر کیا ہے، تو اس نے کہا کمال ہے. قوم کہنے کی کمال ہے، یہ تو پیسے ہی کو نہیں ہے، کی کرنا ہے. ظاہر ہے پیسے کو اہمیت بہت زیادہ ہے بھی، لیکن مطلب ہے کہ بسا اوقات بہت زیادہ لوگ اس کو اہمیت دے دیتے ہیں. اتنی اہمیت پیسے کی ہے نہیں، بلکہ بالکل نہیں ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جو پیسے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پاس یہ تو غریب آدمی ہے، اس نے کیا سپہ سالاری کرنی ہے، کیا لیڈری اس نے کرنی ہے، یہ اللہ نے کس کو بنا دیا ہے. اس سے تو بہتر تھا ہم میں سے کوئی سرمایہ دار بنا دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو ان کو لیڈر بنا دیتا. تو اس کے جواب میں بہرحال باتیں نبی علیہ السلام نے انہیں بتائیں کہ دیکھو اللہ نے یہ تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے، اس کی مدد کرو. لیکن ساتھ یہ بات ایک بتائی، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. مطلب ایک تو اللہ نے کہا کہ بھئی سب کچھ تو میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ کون تمہارے لیے مناسب ہے، اور میں نے تمہارا اس کو بادشاہ بنا دیا ہے. تم نے خود کہا ہے کہ کوئی بادشاہ بناؤ. دوسرا یہ کہا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن اسے ہم نے علم یعنی سمجھداری دی ہے اور جسمانی طاقت دی ہے. تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو یہ دو صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ایک تو انہیں علم سیکھنا چاہیے، دانائی سیکھنی چاہیے، دین کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور باقی جو علوم ہیں وہ بھی محنت کے ساتھ سیکھنے چاہیے. دوسرا اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو بنانا چاہیے، صحت کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنی چاہیے. آج کے نوجوان جو ہیں وہ سوئے رہتے ہیں 24 گھنٹے. والدین بیچارے جو ہیں وہ لوستے رہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے بڑا اس میں پیغام ہے کہ اپنے علم میں، دانائی میں، سمجھداری میں، مطالعے میں اضافہ کریں، اور یہ جو جدید علوم ہیں ان کو بڑی محنت کے ساتھ سیکھیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت اور اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کریں، اس کا ضرور بندوبست کریں. تو یہ آیت ہمیں اس طرف مطلب ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور پھر بہرحال وہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس قوم کا بادشاہ بنایا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ جہاد کے لیے نکلے. لیکن جب وہ مطلب دشمن کی فوج سامنے آئی تو دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، ٹیکنالوجی بھی ان کی بہت تھی. جب مسلمانوں نے فوج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اندر تو طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. لیکن جو بندے اس فوج میں مسلمانوں کی مطلب اس فوج میں جو بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. ان میں سے وہ لوگ جو اس بات پر بڑا یقین رکھتے تھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. دیکھیں وہ مسلمان تھے، سب کا ایمان تھا کہ آخرت ہے، لیکن یہ ایمان جن میں جتنا زیادہ آخرت کا ایمان ہوتا ہے نا، آخرت کے اجر کا، وہ اتنے جرت مند ہوتے ہیں. یعنی آخرت میں اجر کی جو امید ہے وہ بندے کو بہت بہادر بنا دیتی ہے. تو کچھ لوگ جو اس پر زیادہ یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا یار ڈرو نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کہ بھئی تاریخ میں یہ بڑی دفعہ ہوا ہے، بلکہ اکثر دفعہ یہی ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ جو ہیں وہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صبر کی صفت ہوتی ہے کہ جو صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے کام لیتے ہیں وہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو تم
ڈرو نہیں۔ اور پھر جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے اذن سے مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی۔ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد علیہ السلام نے جو مخالف فوج تھی اس کا جو سب سے بڑا سردار تھا جالوت، اس کو قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور جنہوں نے بہت بڑی پھر ایک سلطنت قائم کی، اور انہی کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام ہیں جن کی سلطنت کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ داؤد اس وقت بالکل چھوٹے تھے جب مسلمانوں کی فوج میں تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو سورما ہوتے ہیں نا ان کو بچوں کے ہاتھوں مرواتا ہے۔ ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ہاتھوں مروایا، اور یہ جو جالوت ہے نا، یہ فوج سے باہر نکلا نا، اس نے مسلمانوں کو للکارا کب ہے میرا کو مقابلہ کرنے والا، تو سارے مسلمان جو ہیں نا وہ بیٹھ گئے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ تو یہ بچے تھے داؤد علیہ السلام، اس وقت 13 سال ان کی عمر تھی، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ اپنے بھائی کا تھیلا بیگ اٹھانے کے لیے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے آگے مجھے کرو، اگر تمہاری جرأت نہیں ہے تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، یہ جو جالوت ہے۔ تو وہ مسلمان فوجی سپاہی تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ یہ بچہ کیا کہتا ہے۔ جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بدر میں وہ معاذ اور معوذ نے پوچھا نا ابو جہل کون ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بچے کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ چچا جان ہمیں بتائیں کہ وہ ابو جہل کون ہے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہے جس کی بڑی سیکورٹی ہے اور جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے اس کے محافظ ہیں۔ لیکن وہ جنگ بدر میں معاذ اور معوذ باز کی طرح اس پر جھپٹے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جالوت کے سامنے مجھے کرو، تو پھر بہرحال وہ جو مسلمان تھے سپاہی، انہوں نے داؤد علیہ السلام کو کوئی زرہ پہنائی، کوئی لوہے کا لباس پہنایا، اور اس وقت کا جو اسلحہ تھا وہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ مقابلہ کرو، آپ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ تو وہ جب چلنے لگے تو وہ لوہے کے لباس نے چلنے نہیں دیا، تو داؤد نے کہا یہ ٹیکنالوجی سے مجھے فارغ کرو، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے نا لوہا، یہ میرے جسم سے اتارو، یہ مجھے چلنے نہیں دیتا، میں نے لڑنا کیا ہے۔ تو وہ اس کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں اس وقت ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، گھمانی نما، اس میں پتھر رکھ کر مارتے تھے۔ تو اس گھمانی میں داؤد علیہ السلام نے نوکدار پتھر رکھا، اور جالوت کا پورا جسم لوہے کے لباس میں تھا، صرف اس کی پیشانی خالی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے تاک کر وہ پتھر مارا، اور جالوت کی پیشانی پر لگا اور اس کے سر سے پار ہو گیا۔ وہ گرا، آگے بڑھ کر داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، اور وہ ساری کافروں کی فوج بھاگی، اور پھر مسلمان ان کے پیچھے بھاگے، اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ان کو قتل کرتے رہے، اور تاریخ کا دھارا بالکل تبدیل ہو گیا۔ اور انہی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی، اور نبوت بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے سر پر حق کی چوٹ مار سکتا ہے۔ بس یہ مسلمان اپنے اندر کوئی ایمان پیدا کریں، کوئی اخلاص پیدا کریں، کوئی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو وائرس ہے یہ بھی یہ ہے، اس میں حکمت یہی ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ مصیبت دیکھ کر ہی لوگ میری طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ٹالے، اور ہم اس مصیبت کو بھی پازیٹیولی لیں،
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے مقاصد زندگی اور رویہ زندگی کو تبدیل کریں، آخرت کے لیے جئیں، آخرت کے لیے مریں۔ وما علینا الا البلاغ۔